بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 جناب امیر علیہ السلام نے 4 جملوں میں اہل بیت کی وہ عظمت بیان کی ہے کہ اگر ان 4 جملوں پہ ہی اہل بیت کی عظمت کے لیے اکتفا کیا جائے تو یہ جملے کافی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بِنَحْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کے اندھیریوں میں ہدایت کی روشنی پائی۔ دیکھیے دعا مانگتے رہیے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یاد رکھیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذریعہ جو امام بن کے ہم ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، کتاب خدا، کتاب ہدایت، اور ہم اس کتاب خدا کو عملی طور پر دکھانے والے۔ بِنَحْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، جب اندھیریاں تھیں، گمراہیاں تھیں، ظلمتیں تھیں، تو ہم نے آپ کو ان سے نکالا۔ وَتَصَنَّمْتُمْ عَلَى الْيَا، اور وہاں اندھیریوں سے نکل کے رفعت و بلندی کی چوٹیوں پہ اگر آپ پہنچے ہیں تو اس کا ذریعہ ہم ہیں، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کا اندھیریوں سے صبح کے اجالوں میں آ گئے۔ زمانے میں آپ کچھ بھی نہیں تھے اور اب سب کچھ بن گئے ہیں، یہ ہمارے ذریعے سے۔ ہمارا جو موضوع ہے کہ علی اور آپ کی خاموشی کی وجہ، یہ جملہ ذرا غور فرمائیے۔ وہ کہ رسمن لم یفقہ الوایا، وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار کو نہ سنیں۔ وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو چیخ پکار کے آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں، لیکن آپ سنتے نہیں ہیں۔ بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہیں۔ لیکن پھر فوراً جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی چیخ پکار رہا ہوں، لیکن یہ میری کب سنیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بلند و بالا آوازیں نہیں سنیں۔ یعنی حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں سنتا وہ علی کی بھی نہیں سنتا، یا چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں سنتا اور علی کے سننے کے لیے تو یا اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے، تو علی کی کیا سنے گا۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ پھر اپنوں کے لیے دعا کا جملہ فرمایا کہ وہ دل سکون سے رہیں جو خوف خدا میں مشغول رہتے۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا۔ شارحین نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جمل کے بعد جناب امیر المومنین کا خطبہ تھا، اور بالخصوص زبیر و طلحہ کے مارے جانے کے بعد کا خطبہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام گویا ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ بعض شارحین نے یہ کہا کہ یہ کلی طور پر امام نے اپنے مخالفین کو خطاب کیا ہے، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں تم سے ہمیشہ غدر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا، اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میں جانتا تھا کہ آپ نے اس بیعت کو نبھانا نہیں ہے، بلکہ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب زبیر نے بیعت کی تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ باقی رہنا۔ تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دین کے اس مسئلے کو مد نظر رکھا ہوا تھا کہ جب تک بات ظاہر نہیں ہوتی میں پردہ اس سے نہ ہٹاؤں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا۔ عجب یہ فضیلت کا پھر دوسرا جملہ، وہ پہلا جملہ بِنَحْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، یہاں امام فرماتے ہیں میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا۔ اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المضلہ، یہاں یعنی جہاں آپ کو بھٹکنے کی اور گمراہ ہونے کی نوبت تھی وہاں بھی میں علی آپ کو وہاں سے بچا لے آیا۔ جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا، تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے، یعنی آپ کو راہ کہیں نہیں مل رہی تھی اور حق آپ کو نہیں معلوم تھا، میں علی بتلانے والا تھا اور بتلایا آپ کو۔ پھر جناب امیر علیہ السلام اپنی خاموشی کے بارے میں فرماتے ہیں آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، 2 جملے جناب امیر علیہ السلام کے بڑے اہم ہیں۔ یہاں امام فرماتے ہیں جس زبان میں بڑی بات کرنے کی قوت ہے، گویائی کی قوت ہے۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام خطبہ 230 میں فرماتے ہیں ہم کلام کے امیر ہیں۔ تو اب یہ بیان اور وہاں کلام، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آج گویا ہوا ہے، یعنی جناب امیر علیہ السلام چپ تھے ابھی تک۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے، اور پھر اپنے فضائل شروع کیے، جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا، یہ فقط علی ہی کہہ سکتے ہیں۔
اس لیے ابن ابی الحدید معتزلی جب ان جملات پہ پہنچتے ہیں تو ایسے جملات پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر علیہ السلام گویا کسی پر طنز کر رہے ہیں۔ بہرحال علی کو طنز کے ساتھ کیا۔ پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میرا اب اس طرح خاموش رہنا بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ہے علی خاموش کیوں تھے۔ علی جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ جناب موسیٰ کیوں خوف زدہ تھے کہ کہیں فرعون کے ہتھے نہ چڑھ جائے یہ قوم اور سب فرعونی نہ بن جائیں، یہ خوف تھا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی ایسا ہی تھا کہ مجھے بھی یہ ڈر تھا اگر میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو کہیں یہ لوگ دین ہی نہ چھوڑ جائیں۔ یہ بڑا ایک دقیق جملہ ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں وضاحت کی ہے کہ جب تک میرا حق چھنتا رہا میں چپ رہا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اب دین کا مسئلہ کہ میرے حق سے ظاہر علی کا حق چھیننا بھی یہ دین کا مسئلہ ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، تو جناب امیر علیہ السلام پھر بولے، اور اب خاموشی کی وجہ بھی اسی سے واضح ہو گئی کہ جناب امیر علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ علی کی آواز سے اسلام جو ظاہری طور پر کسی حد تک بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا سقیفے میں خود آپ اگر تاریخ کو پڑھیے تو وہاں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ اب اگر علی بھی اس میں حصہ ڈالتے تو پھر کیا ہوتا؟ آج ہم اور تم حق و باطل کے دو راہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جسے پانی کا اطمینان ہو وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اس طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہوگی۔ یہ ہیں جناب امیر علیہ السلام کے وہ شکوے، اور حقیقت میں اس میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی خاموشی کا بھی سبب بتلا دیا ہے کہ میں علی خاموش کیوں رہا۔ یہ چھوٹا سا خطبہ تھا، ہم باقی خطبہ 1 اور 2 3 کو یہ کوشش کر رہے ہیں لائیو میں اور تھوڑے تفصیل سے بیان کریں۔ یہاں ہم نے اس خطبے کے مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو اس ریکارڈنگ میں پیش کر دیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ان درد بھرے جملوں کو ہمیں اللہ کی ذات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر دین کو چپ کی ضرورت ہو تو علی چپ رہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اگر دین کو تلوار کی ضرورت ہو تو علی اپنے آپ کو اس میدان کارزار میں یوں گم کر دیتے ہیں جیسے علی بس اسی لیے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں بھی دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔